ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله مولانا وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے دن کے بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن واعظ و نصیحت کا سلسلہ چلتا ہے کہ آپ جمعہ پڑھنے آئے ہو تو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھی ساتھ لے کے جاؤ اور کچھ تعلیم حاصل کرو. ابھی گزشتہ جمعہ میں سر نے جو تقریر کی تھی اس تقریر کی تفسیر اور مطالب پڑھنے کے بعد دماغ دنگ ہو جاتا ہے. ہم آپ صحیح معنوں میں واعظ و نصیحت نہ سنتے ہیں، نہ دل میں اس کو اتارتے ہیں، نہ اس لائق رکھتے ہیں کہ کہیں کسی سے بیان کیا جا سکے. جب بھی اس ممبر پہ کھڑا ہونے والا بڑی محنت مشقت کے ساتھ ان باتوں کو بیان کرتا ہے. میں تو جب دیکھنے لگا تو دنگ رہ گیا کہ یہ بیان کرنا تو کسی مفسر کی بس کی بات ہے. کام تو مفسر والا ہوا، لیکن ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے ڈگری نہ ہونے کی میں مفسر نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت اہم اور بڑی اونچی باتوں کو بتایا. خدا کی وحدانیت کا ثابت کرنا، اس پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ معاملہ کوئی کم نہیں ہے. اور یہ بات اگر غازی ملت کہتے، علامہ تقوالزماں کہتے، مولانا جمیل صاحب کہتے یا عبدالاحد ندوی کہتے، مولانا عبدالاول ندوی کہتے یا میں اقبال احمد قادری ہی کہتا تو کوئی بات ہوتی. اور اتنی بات کی اہمیت نہیں، اس لیے جس کی زندگی اسی ادارے میں وہی کرتے، وہی پڑھتے، وہی سنتے کٹی ہے، اس کے کہنے کا کوئی مطلب نہیں. اس کا وہی کہنا ہے، اور وہ نہ کہے تو کہے گا کیا. لیکن تاکہ اس بات کا ہے کہ جس نے یہ ادارہ نہیں دیکھا، جس نے دنیات کا کوئی استاد نہیں رکھا، اس شخص کو اس طرح سے کہنا. میں تو بڑی غور و فکر میں تھا جب اسے یوٹیوب پہ دیکھا تو بہت پریشان تھا. میرے دماغ میں بات یہ آ رہی تھی کہ یا تو سر کے اوپر کسی بزرگ کی دعا ہوگی، کیونکہ دعا بھی ہوتی ہے. حقانی صاحب مرحوم کو مفسر بنا دیا، قوانے والے کو مسلم بنا دیا، بہت بڑا علامہ بنا دیا. تو دماغ میں یہ آتا ہے کسی بزرگ کی دعا ہوگی یا تو پھر والدین کی، یا تو نہیں والدین کی دعائیں ساتھ ہوگی جو اتنے بلندی کو پہنچا دیا. ہر کوئی جو بس کی بات نہیں ہے کہ یہ عبادت سن کے ضبط نہیں کر پا رہا کہ وہ بیان کرنے کی بڑی بات ہے. مجھے ایک حدیث یاد آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، واپس آئے تو کہنے لگے اے عائشہ میں جب معراج میں جنت میں گیا تو قرآن
کی آواز میں تیرت سن رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ تیرت کرنے والا کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ اللہ کے نبی یہ حارثہ بن نعمان ہیں جنہوں نے ماں کی خدمت والدین کی خدمت میں سر کو اپنا وقت صرف کر دیا اور ماں کی خدمت بہت ہی زیادہ کیا. یہ حضرت حارثہ بن نعمان ہیں جنہوں نے ماں کی خدمت کی. میرے آقا کی زبان سے میں ساختہ نکل پڑا کہ ماں کی خدمت چیز ہی ایسی ہے, ماں کی خدمت چیز ہی ایسی ہے, ماں کی خدمت چیز ہی ایسی جو بلندی میں پہنچا دیتی. تو غور و خوج کرنے کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ والدین کی خدمت نے سر کو بلندیوں میں پہنچا دیا اور یہ مقام ان کو اسی طرح سے حاصل ہوا والدین کی خدمت سے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم ہو تو روح کی بھی ضرورت ہے. یعنی اگر ماں باپ دعا دیتے ہیں تو بچے کو خود بھی محنت کرنی پڑے گی. اگر وہ لڑکا محنت نہیں کرتا تو ماں باپ کی دعائیں تو اپنے ذریعے پہ فٹ ہیں لیکن اس کی اپنی کمزوری ہے جو آگے نہیں بڑھتا. سر اپنے اسکول میں کسی بچے سے کہتے ہیں کہ ریلوے لائن میں مت جانا, چھوڑ لگ جائے گا. اب وہ نہیں مانتا تو اس کی غلطی ہے سر کے بتانے کی کیا خطا. تو ماں باپ اس بچے کے لیے اگر آپ خدمت کرتے ہو تو ماں باپ آپ کو دعا دیتے ہیں لیکن آپ کو خود بھی محنت کرنی پڑے گی. ایک جملہ مجھے یاد آیا, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. ایک مرحوم بے خود نیتا کا میرے ساتھ ایک مرتبہ اتفاق پڑ گیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو سمجھنے کی چیز ہے. انہوں نے کہا کہ بابا کے بھگوت ہی سے کام نہیں چلے گا تو اپنی کمر مضبوط کرنی پڑے گی. مطلب یہ تھا کہ صرف بزرگوں کی دعائیں ہی آپ کے کام نہیں, آپ کو خود بھی مشقت کرنی پڑے گی. خالی دعاؤں ہی کو اعتماد نہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی مشقت کرنا پڑے گا. اس حساب سے راستہ کچھ بتا دیا ایسے اس طرح سے جاؤ اسٹیشن یہ راستہ. اب آپ نہیں جاؤ گے تو آپ کی اپنی کمزوری ہوگی. تو رہ گیا یہ کہ غور و خوج کے بعد میں اس نتیجے میں پہنچا کہ جس ممبر میں بولنے کے لیے بڑی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں اس ممبر میں بولنے کے لیے بے ساختہ گھنٹوں بولنے کے لیے وہ شخص تیار ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جسم بھی ہے روح بھی ہے, ماں کی دعائیں بھی ساتھ ہیں اور وہ آدمی خود بھی متحرک ہے جو آج قوم کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے خطا تعصب کے آئینے کو اتار کر کے جب ہم آپ دیکھتے ہیں تو باتیں اتنی جامع ہوتی ہیں جو مفسر کو کہنا چاہیے تھا وہ بات آج ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے جس نے استاد نہیں رکھا دینی افکار, نہ حدیث قرآن کو کسی استاد سے پڑھا. یہ کیا ہے؟ ماں کی دعائیں ہیں, ان کی اپنی کوشش اپنی محنت ہے. لیکن اس بات کو ہم نشر نہیں کرتے, کسی سے نہیں بتاتے کہ ہاں اس طرح سے وحدت اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کرنے میں انہوں نے اتنی باتیں بتا رکھی, اتنی محنت و مشقت کر رکھا. یہ بہت ہی اہم اور اونچا مسئلہ ہے. اگر اسی ممبر پر سر کہہ دیتے یا میں ہی کہہ دیتا کہ دوستو کل رمضان شریف ہے, تو اتنی سی بات اگر بھول سے کہہ دیتا کہ کل رمضان شریف ہے تو یہ بات ہمارا ہر مقتدی شہر کے ہر کونے میں پہنچا دیتا اور موبائل پہ جو ہے یوٹیوب پہ آنے رکھتے تو پاگل ہو گیا امام ظاہر ہے, تو طرح طرح کی لعنت آنے رکھتے کہ کہاں تک رمضان کا چاند ہوگا. لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ لوگوں تمہارے اوپر اللہ رسول کی لعنت ہے, یہی گھومتے ہو, نماز نہیں پڑھنے آتے, قرۃ العین فی الصلاۃ, نبی کو تکلیف پہنچاتے ہو, نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک نماز ہے. سارے صحابہ نے پڑھا, سارے بزرگوں نے پڑھا, سارے اولیاء نے پڑھا, سارے اماموں نے پڑھا, سارے تابعین سب نے نماز کو پڑھا, تو نماز نہیں پڑھنے آتے لعنت تمہارے. یہ بات کوئی کسی سے نہیں کہے گا. یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز پڑھنا چاہیے, ہمارے مسجد سے پھٹکار ملی ہے, لعنت ملتی ہے اور نمازوں میں لا کر خود بھی عمل کرے. تو جب اپنے میں لعنت پڑے تو کسی سے نہیں کہے. اگر یہ امام یا یہاں بولنے والا ممبر میں اگر کوئی بات زبان سے پھسل جائے تو ہم آپ بڑے دور تک چلی جاتی ہے. میں تو یہی دیکھتا ہوں اس کی کہاں کی بات ہوتی ہے, لوگ یہاں کرتے ہیں لکھنؤ میں پڑھا تو امام نے اسے کہہ دیا اور اس کے بعد میں بڑے سب نام بڑے نامدار ہوتی. اور آپ ایک بات اور بتا دوں, ذہن صفا کر کے سن لو. آپ سمجھتے ہو کہ جب میں 2-3 جمعہ بول لیتا ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ اور بلندی ملے گا. جب 2-3 جمعہ بول لیتا ہوں تو پھر
طرح جمعہ آپ اپنے کو کچھ خطاب کرتے ہیں تاکہ سن کے سمجھ میں آ جائے، آپ اپنے انداز سے سمجھاتے ہیں، تب سر تیار ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ کہیں رہے، اتنا تو لحاظ ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں اس جمعے میں پبلک کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہو کہ وہی ممبر پہ کود کے چڑھ لیتے امام صاحب کو چھوڑ دیتے، ایسا کچھ نہیں۔ بغیر میرے کہے ہوئے یہ بھی سبحان نے کہا تو انتظار سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بغیر میرے کہے ہوئے سر کبھی بھی کھڑا نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں بڑے تہذیب کے دائرے میں سر آپ کھڑے ہو کر کے اور عوام کو کچھ سمجھا دیجیے۔ تو اس طرح سے میں بھی سنتا ہوں اور گاؤں میں کھوج کرتا ہوں، جو ورژن دیتے جو حوالہ دیتے اس طرح سے۔ تو میں بتانا لے دے کر نہیں یہ چاہتا کہ لوگوں ماں باپ کی خدمت کرو اور خود محنت کرو۔ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے تو انداز کرو کہیں دور کا واقعہ نہیں، سامنے دیکھو کہ ماں باپ کی دعاؤں نے، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہی ہیں کہ جس نے کسی عالم دین سے علم سے بڑھنے تک نہ پڑھا ہو اور خود اپنی محنت و مشقت کر کے آج اس منبر سے وہ باتیں کہتا جو مفسر کہنا چاہیے، مفسر کو کہنا چاہیے، آج اتنی بلندی میں کہ آسمان چھو جاتا ہے، اور جب ہم لوگ اس کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو عاجز ہو کے دماغ دنگ ہو جاتا ہے اور بند کر کے رکھ دینا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس محنت کو دیکھ کر کے کہ کتنا آدمی محنت کیا ہوگا جو پبلک کو کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین کو ہدایت طرف توجہ دلا رہا ہے۔ زیادہ نہ کر کے میں اپنی مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تو میں نے ان کی تقریر کو دیکھنے کے بعد مجھے بے چینی پیدا ہوئی اور میں نے سوچا کہ اسے منظر عام پہ رکھ دوں کہ آخر کون سی طاقت تھی جو اس بلندی میں پہنچایا، بزرگوں کی دعائیں تھی یا ماں باپ کی خدمت تھی؟ تو مجھے یہی نظر آیا کہ ماں باپ کی خدمت، والدین کی خدمت نے اس بلندی میں انہیں پہنچایا۔ درود پاک مرتبہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میں اپنے مسلمان کی طرف آتا ہوں تو تمہیدی طور سے میں بیان کر دیا۔ قرآن کریم کا 9واں پارہ ہے، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور رسول تمہیں پکارے ان کی پکار پہ حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، وعلموا اور جان لو، تم یقین کر لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، آدمی کا ارادہ اللہ اس کے دل ارادوں کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، اور تم یقین رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف پلٹتا انہ الیہ تم جاؤ، تمہیں اسی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا سیدھا سادہ ترجمہ تھا۔ اب آپ توجہ کریں گے تو اپنی توجہ سے بات سمجھیں گے۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ کا کوئی جملہ آپ مس نہ کریں اور اللہ بھی مشکوک ذہن ہوگا اور آپ کی اعتراض میں آ جائیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم فرمایا کہ مومن کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، لیکن جب اللہ اور رسول اس کو پکارے تو ان کی پکار پہ فوراً آ جائے۔ اللہ رسول کی پکار پہ فوراً حاضر ہو، اسے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں کہ ایک لمحہ لیٹ کر دی جائے۔ اور بخاری شریف دوسرے جلد میں حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر ہوئے، عین حالت نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید بن معلہ کو آواز دیا۔ حضرت ابو سعید بن معلہ کی طرف پھنس گئے، اللہ ایک طرف تو تیری عبادت ہے، اللہ کی عبادت تو رسول اللہ کی پکار ہے، ایک طرف اللہ کی عبادت میں دوسرے رسول اللہ کی آواز ہے۔ فیصلہ کر لیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، پھر رسول اللہ کے پاس جاؤں، اللہ کو یاد کروں، پھر رسول اللہ تک پہنچوں۔ نماز مکمل کر لی، آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا نے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا میرے پاس آنے سے؟ داخل کیوں کی؟ فَقُلْتُ كُنْتُ وَصَلِّي، بخاری کے الفاظ ہیں، فَقُلْتُ كُنْتُ وَصَلِّي، میرے محبوب میں نماز پڑھ رہا، نماز پڑھ کے میں فوراً آیا۔ آگے بخاری شریف پر الفاظ یہ ہیں، علم یقول اللہ
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، کیا تم نے نہیں، کیا اللہ نے نہیں کہا ہے؟ علم کیا نہیں کہا؟ یقین اللہ کیا اللہ نے نہیں کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب اللہ رسول کی پکار تمہارے کانوں میں آ جائے تو سب کام چھوڑ کے فوراً آ جاؤ۔ ایک روایت ہے وہ ساتھ سن لو، ترمذی شریف دوسرے جلد کی روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی اہل حالت نماز میرے آقا نے انہیں بھی آواز دی، نماز پڑھ کے یہ بھی حاضر ہو گئے۔ میرے آقا نے وہی سوال کیا کہ کس چیز نے تمہیں روکا میرے پاس آنے سے، تاخیر کیوں ہوئی؟ عرض کی میرے آقا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے ان کی پکار کو فوراً حاضر ہو جاؤ، اتنی محلت نہیں نماز پوری کر دیا۔ ان دونوں روایتوں سے پتہ چلا حضرت ابو سعید معلّہ اور ابی بن کعب دونوں معتوب ہوئے کہ کیوں نہیں فوراً آئے۔ اب آپ فقہاء کرام کی بارگاہ میں فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں ہے تو نہ وہ کسی کو سلام کر سکتا ہے، نہ کسی کا جواب دے سکتا ہے، نہ اشارہ کر سکتا ہے، نہ اشارے سے سلام کرے، نہ اشارے سے جواب دے، اس کی نماز باطل ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کسی خوش نصیب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں تو میرے نبی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جائے، ان سے بات کرے، جو کہیں وہ کرے، ان کے حکموں پہ عمل کرے، سب کچھ کرے، لوٹ کے آئے گا تو وہیں سے نماز پڑھے گا جہاں سے چھوڑ کے گیا۔ دل الحدیث علی ان اجابت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكرها لا تنكروا الصلاة كما ان خطابه بقولك السلام عليك ايها النبي لا ينكرها۔ دل الحدیث علی ان اجابت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا جواب دینے سے لا تنكروا الصلاة، نماز باطل نہیں ہوگی۔ کما ان خطابه علیہ السلام، جس طرح نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہنے سے السلام علیکم ایھا النبی لا ينكرها، جس طرح نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکار اور ان کے دربار میں حاضر ہونے سے، ان کی بارگاہ میں پہنچے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ہے کہ نبی کے دربار میں حاضر ہونے پہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ اب آؤ میں آیت کریمہ کو تلاوت کے بڑے غور سے سماعت فرماؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارا ان کی پکار میں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے ایمان والو، حضرت ابو سعید بن اللہ اور ابی بن کعب کو خدا نے پکارا تھا کہ رسول خدا نے پکارا تھا؟ چاہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پکارا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور رسول جب پکارے تو ان کی پکار میں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یعنی رسول کی پکار کو خدا کی پکار، رسول کا فرمان خدا کا فرمان، رسول کا بولنا خدا کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکڑنا خدا کا پکڑنا، رسول کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، یہ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل۔ اور آگے چھوڑو واقعات کی روشنی میں پھر اس کو سمجھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، کفار و مشرکین کی بات بری لگی، ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ سارے قبیلے ایک ساتھ ہو گئے، قریش خاندان کو چھوڑ دیا کہ جب سارا قبیلہ ایک طرف ہوگا تو قریش لوگ کس سے جنگ کریں گے اور محمد رسول اللہ کو قتل کر کے مسئلہ ہی ختم کر دیں گے۔ سارے لوگوں نے مشورہ کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے نبوت کا احاطہ بھی کر لیا۔ جبریل امین آ گئے، کہا میرے آقا آپ کی امت آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کاشان نبوت نے کفار و مشرکین نے محاصرہ کر لیا ہے اور آپ مصر نبوت پر علی کو سنا کر دیا اور خود باہر چلے جائیں۔ رحمت اللہ آقا بستر نبوت پر علی مرتضیٰ کو سلا دیے اور کہا علی یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتوں کو سب کو صبح دے دینا، تم بھی چلے آنا۔ حضرت نے بستر نبوت پر سو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، مفسر کہتے ہیں کہ فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ، سورہ یاسین تلاوت کر رہے تھے اور اس جگہ پہنچے تھے فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ،
کاشانے میں کنویں سے باہر نکلے، ہاتھ زمین پہ مارا، کچھ کنکریاں ہیں، گرد و غبار ہے، ریت ہے، میرے آقا نے کنکری اٹھائی اور کفار کے لشکر کے اوپر پھینک دیا، سب کی نظریں بند ہو گئی۔ حضور رحمت اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے ہوتے ہوئے حرم کعبہ میں چلے گئے۔ صبح ہوتی ہے، کفار و مشرکین آواز دیتے ہیں، بستر مربوط میں علی مرتضیٰ اٹھتے ہیں، دیکھا چادر کھلا تو علی مرتضیٰ تھے، پوچھا تمہارے نبی کہاں گئے؟ حضرت علی نے کہا کہ شرم آنی چاہیے، رات بھر تلواریں تم چمکاتے رہے، رات بھر پہرا تم نے دیا، رات بھر چوکیداری تم نے کیا، رات بھر محاصرہ تم نے کیا، پوچھتے مجھ سے ہو جو رات بھر سو رہا تھا؟ پہرا تو تم نے رات بھر دیا قتل کا، اور پوچھتے مجھ سے جو رات بھر سو رہا تھا۔ وہ لوگ شرمندہ ہو گئے، ذلیل ہوئی کہ بات تو صحیح کہتے ہیں، رات بھر پہرا ہم نے دیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ بھی اپنا صبح لوگوں کا مانتے دے کر کے اور واپس چلے گئے۔ اب آؤ آگے بڑھو، اس معاملے کو دیکھو، جہاں تم سمجھتے ہو تاریخ بتاتی ہے مجبور ہے، مجبوری کا نام بتاتی ہے، قرآن کریم سے پوچھو۔ اور میں کفار مکہ سے مخاطب ہوں کہ کفار مکہ یہ بتاؤ تمہارے اوپر کنکریوں کو کس نے پھینکا تھا؟ تو کفار مکہ بے ساختہ کہیں گے پھینکنے والے محمد رسول اللہ۔ ہم کنکریوں سے پوچھتے ہیں کنکریوں بتاؤ تم کو پھینکا کس نے؟ تو کنکریاں بھی یہی کہیں گی کہ ہم کو محمد رسول اللہ نے پھینکا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، تو بتا، تیری بات پکی ہوگی، کنکری کس نے پھینکا تھا؟ جب کفار و مشرکین نے کاشان نبوت کا محاصرہ کیا تھا، کنکری کس نے پھینکا تھا؟ تو قرآن کریم کا اعلان ہوگا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ سورہ انفال یہ آیت نمبر 17 ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ محبوب جن کنکریوں کو آپ نے پھینکا تھا اس کو خدا نے پھینکا تھا۔ قرآن کہتے ہیں محبوب کنکری آپ نے نہیں، آپ نے جو پھینکا تھا اس کنکری کو تو خدا نے پھینکا تھا۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کنکری پھینکنے والے محمد رسول اللہ ہیں، لیکن قرآن کہتے ہیں محبوب ان کنکریوں کو تو خدا نے پھینکا تھا۔ یہ نبی کی عظمت شان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے فعل کو اپنا فعل، اپنے نبی کے حکم کو اپنا حکم، اپنے نبی کے ہر فرمان کو اپنا فرمان فرماتا ہے۔ اس لیے نمازی جو نماز میں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا لے تو اسے نماز چھوڑ کر کے حاضر ہونا۔ اور آگے چلو، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے احرام باندھ کر کے اور طواف کعبہ کے لیے تیار کر دیا۔ 1400 صحابہ حضور کے ساتھ طواف کعبہ کے لیے چل پڑے۔ حدیبیہ میں پہنچ گئے تو سہیل بن عمرو نے راستہ روک لیا اور کہا کہ ہم طواف کعبہ نہیں کرنے دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ عثمان غنی کا مکہ میں کچھ رسوخ تھا، عثمان غنی گئے صلح کی گفتگو کرنے کے لیے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا یہ عثمان تم اکیلے مکہ کا طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ہم تمہارے نبی کو طواف کعبہ نہیں کرنے دیں گے۔ ایمان دیکھ عثمان غنی نے کہا کہ ہم تنہا کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہ جائے، نبی کے ساتھ ہم طواف کعبہ کریں گے، ہم تنہا کعبہ کا طواف نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے ان کے لوٹنے میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی، شور ہو گیا، عثمان قتل کر دیے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ یہ صحابہ کون ہے جو اس بات کی بیعت کرتا ہے، اس بات کی ضمانت دیتا ہے جب تک اس کے زندگی کی ایک سانس ہوگی، خون کا ایک قطرہ ہوگا، تب تک وہ اللہ رسول کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ کون ہے اس بات کو تیار؟ سارے 1400 صحابہ کرام سب ٹوٹ پڑے اور حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت فرما لی، ایگریمنٹ کر لیا، میرے محبوب جب تک زندگی کی آخری سانس ہوگی، خون کا یہ قطرہ ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم ان سے جہاد و جنگ کریں گے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی اس وقت موجود نہیں تھے،
عثمان غنی کس طرح سے ایگریمنٹ کرتے، کس طرح سے بیعت کرتے، کس طرح سے اقرار کرتے؟ مشکات کی حدیث کے الفاظ ہیں ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول، ان عثمان کان فی حاجت اللہ و حاجت رسول، عثمان اس وقت اللہ اس کے رسول کے کام میں لگے ہوئے ہیں، بھیجے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں عثمان اللہ اس کے رسول کے کام سے لگے۔ تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ کو فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کو فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے بائیں ہاتھ کے میرے آقا نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ عثمان کا، بائیں ہاتھ محمد رسول اللہ کا، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ رکھ کر کے فرمایا حاضہ عثمان، یہی الفاظ ہیں اس کے، حاضہ عثمان، میرے آقا نے فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ بات حل ہو گئی یہاں واقعہ کی روشنی میں۔ اب آگے بڑھو، قرآن کریم کی بارگاہ میں آؤ۔ ہم قرآن کریم سے اب پوچھتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کی کتاب ہے، توجہ سے سنیے، بات پلے پڑے گی، نبی کی عظمت شان سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، قرآن کریم صحابہ کے ہاتھوں میں کس کا ہاتھ تھا؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ آپ کے ہاتھوں میں کس کا ہاتھ؟ صحابہ کہتے ہیں نبی کا ہاتھ تھا۔ اے میرے آقا آپ کا ہاتھ کن کے ہاتھوں میں تھا؟ نبی کہتے ہیں میرا ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں میں تھا۔ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں ایمان کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، تو بھی فیصلہ کرتے کہ صحابہ کے ہاتھوں میں کس کا ہاتھ تھا؟ قرآن کریم کا اعلان ہوگا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے خدا سے بیعت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا صحابہ کے ہاتھوں پر، صحابہ کے ہاتھوں میں ید اللہ، ید مانے ہاتھ، اللہ مانے اللہ کا ہاتھ، فوق مانے اوپر، فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا یہ دلوں میں ہی کثیرہ، یہ دل ہی کثیرہ۔ بہت لوگ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو گئے، بہت لوگ ہدایت پا گئے۔ اگر قرآن کے اصلی معنی کو، اس کے اللہ کی منشا اور مرضی کو آپ نہیں سمجھ پاؤ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر آپ اللہ کو ہاتھ مانو گے، اور جب ہاتھ مانا تو جسم بھی ماننا پڑے گا، اور جب جسم مانا تو پورا اسٹیچو تیار ہے، سارا مسئلہ تیار ہے، پھر وحدانیت کہاں رہے گی؟ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کی شان بیان ہو رہا ہے۔ قرآن کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العالمین نے بتا رہا ہے کہ نبی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، نبی کا فرمان میرا فرمان ہے، نبی کی ناراضگی میرے، نبی کی اتباع میری اتباع ہے۔ اسے تو فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، نبی آپ کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ یہ تیسرا پارہ آل عمران آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، نبی آپ فرما دو کہ لوگوں اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، نبی کی پیروی کرو۔ ایک بات اور بتا دوں کہ نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والے، اللہ تو کہتا ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرو، فرض آپ پڑھ کے اللہ کو راضی کرتے ہو، سنتوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ سمجھا اس کے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ تم نے اگر پتھر گنبد خضرا پہ جلایا، پتھر گنبد خضرا پہ چلائے ہو، غلاف کعبہ جل گیا۔ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے پتھر کو گنبد خضرا پہ چلایا تو غلاف کعبہ کیسے جل گیا؟ مطلب یہ کہ ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا تھا، خدا کیسے ناراض ہو گیا؟ تو خدا نے تو بتا دیا کہ فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ، میرے نبی کی پیروی کرو، اس پروردگار کو تم راضی کر لو گے اور پروردگار تم سے محبت کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ان کا مقام ہے۔ میرے نبی نے ہمیشہ کہا اللہ کے بندے عبدہ رسولہ، اور سبحان اللہ اسرا بعبدہ نے بھی اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اب تو عبدہ میں فرق ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے بندے، تو خدا کی قسم اس شخص کی معراج ہو گئے جسے خدا کہتے تو میرا بندہ، معراج اس کی ہو گئی تو کہتے جسے خدا کہتے کہ تو میرا بندہ ہے، وہ تو ہم سب کہتے ہیں خدا بندے، خدا بندے، تو ہم عبد ہیں،
عبد ہونا اور چیز ہے بندہ ہونا، اور عبد خدا کا بندہ ہونا الگ چیز ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا میرا بندہ ہے، یہ نبی کی عبدیت میں مثال ہے۔ جس طرح میرے رسول کی رسالت میں مثال، نبوت میں مثال، شفاعت میں مثال، امامت میں مثال، شفاعت میں، اس طرح میرے نبی کی عبدیت میں بے مثل مثال ہے۔ میرے نبی کے کوئی عبد نہیں ہے، میرے نبی کی عبدیت میں بے مثال ہے۔ اور آؤ قرآن کریم سے تو یہاں تک آپ نے سمجھ لیا، ید اللہ فوق ایدیہم تک۔ اب آپ آگے بڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش جو مکہ کی قریش خاندان سے تھی، مکہ کے رئیسہ تھی، صاحب مال و حسن و جمال والی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ کے عقد کا پیغام بھیجا۔ تو زینب بنت جحش کے بھائی عبداللہ بن جحش کی نگہ قریشیت بھڑکتی، انکار کر دیا کہ ایک قریشی عزتدار قریشی صاحبزادی کو یہ غلام کی نگاہ میں نہیں دی جا سکتی، قریشی کی توہین ہے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ پیغام کس نے بھیجا تھا؟ یہی میں ذہن دینا چاہتا ہوں، پیغام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ میرے غلام زید بن حارثہ سے زینب بنت جحش کا پیغام دیا نکاح کرنے کا، لیکن عبداللہ ابن جحش کی رگے قریشیت بھڑک اٹھی، انکار کر دیا کہ ایک قریشی صاحبزادی کو یہ غلام کی نگاہ میں نہیں دی جا سکتی، انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اللہ رب العالمین نے پیغام بھیج دیا۔ سدرہ کے ممی جبریل امین سے کہا کہ اے جبریل جاؤ، میرے نبی نے زینب بنت جحش کا پیغام دیا ہے اور عبداللہ ابن جحش انکار کر دیا، میرے نبی کے دل پہ تکلیف گزرے گی، جبریل جاؤ سدرہ سے اور میرا یہ پیغام سنا دو۔ پیغام کیا تھا؟ زور سے سنو۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب کا 22واں پارہ ہے اور 10ویں آیت ہے۔ سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 36 ہے۔ ارشاد فرما دیا کہ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو مومن بندہ اور مومن بندی اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کرے، اللہ اور رسول کسی مومن بندے مومن بندی کو کسی بات کا حکم دے دیں تو اسے اپنے معاملے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کرے گا تو ضلال مبینہ، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ جس نے اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف کیا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ تو اب پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کو پیغام دیا تھا اپنے غلام زید بن حارثہ کے لیے، لیکن انکار کرنے پر اللہ رب العالمین نے برداشت نہیں فرمایا کہ نبی کو تکلیف ہوگی، نبی کا حکم، نبی کے حکم عدولی، نبی کے فرمان کا انکار کرنا یہ خدا کے فرمان کا انکار ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے تو ان کی پکار پہ فوراً حاضر ہو جاؤ۔ نبی کی پکار خدا کی پکار ہے، نبی کا فرمان خدا کا فرمان ہے، نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا پکڑ خدا کی پکڑ، نبی کا پھینکنا خدا کا۔ اب نبی کی عظمت شان آپ نے سمجھ لیا، چونکہ وقت نہیں، کچھ باتیں اور آپ کو بتا دے۔ یہ ہمارے مؤذن صاحب جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح صبح اور شام 5 وقتہ اعلان کرتے ہیں، یہ ان کی پکار نہیں ہے، آواز صرف ان کی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہے، اور اللہ اس کے رسول کی پکار سن کر کے ہم نہیں آتے۔ جبکہ ابو سعید بن مولا ابی بن کعب نماز میں تھے پھر بھی ڈانٹے گئے،
اور ہم روڈ میں گھومتے ہیں، چائے کی دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ، پان کی دکانوں پہ گھومتے رہتے ہیں، اور ہمیں اللہ رسول کی آواز ہمارے کانوں سے آتی ہے اور ہم نہیں آتے، بتاؤ ہمارا حاصل کیا ہوگا؟ کبھی اپنی حالت پہ غور کیا؟ کبھی اس میں بھی سوچا کرو کہ صحابہ کی زندگی کیا تھا؟ اور جب طرز نبی جانو گے پھر آپ سر والی تقریر اس وقت سمجھو گے جب نیچے سے چل کر کے آپ ان کی بلندیوں کو طے کرو گے۔ وقت نہیں، ہم مولا تعالیٰ سے دعا کو ہیں کہ رب کریم ہم سبوں کو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا پروردگار اس پہ عمل کی توفیق دے، زمانے کی آفات پر یا شیطانی حرکات سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجائے سید